الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر برادر کلام عالم شہرت یافتہ ثنا خوان رسول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب، ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین سن اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا، نو شے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتار آقا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مغرب کا وقت قریب ہے اور ہم اور آپ اس وقت حیدرآباد کی سرزمین پر سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے سالانہ سنی اجتماع میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میرا اللہ اس کے متعلق حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دنیا کی جو زندگی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے دنیا کی زندگی، لیکن اس دنیا کے اندر انسان بہت زیادہ خوش نہیں رہ پاتا۔ بہت سارے مسائل کے اندر انسان گھر جانے کے بعد اکثر زبان پر یہ شکوہ لاتا ہے کہ یار دنیا اچھی نہیں ہے، یا دنیا کے اندر مصیبتیں ہیں، دنیا کے اندر بلائیں ہیں، دنیا کے اندر پریشانیاں ہیں، دنیا کے اندر بہت غم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے، ہر انسان پرسکون رہنا چاہتا ہے، ہر انسان شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن یہ جتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر سکون نہیں، دنیا کے اندر اطمینان نہیں، دنیا کے اندر حسن نہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ خوشیاں نہیں، یقیناً یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ یقیناً دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، لیکن اس مصیبت کے گھر کے اندر بھی اگر انسان خوش رہنا چاہے تو خوش رہ سکتا ہے، اگر انسان کامیاب بننا چاہے تو کامیاب بن سکتا ہے، اگر انسان پرسکون رہنا چاہے تو پرسکون بن سکتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انسان بہت خوش رہتا ہے اور چند دنوں کے بعد پھر اس کی خوشیاں اس سے چھین لی جاتی ہے۔ انسان بہت پرسکون رہتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، بلکہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ شادی ہوئی تھی، میاں بیوی بہت خوش رہ رہے تھے، پھر اچانک کیا ہوا کہ خوشیاں چھن گئی، اور پھر یا تو شوہر کبھی کسی بیماری میں یا بلا میں مبتلا ہو گیا، یا بیوی کسی بلا یا مصیبت میں مبتلا ہو گئی، یا پھر کبھی ایسا بھی ہوا کہ دونوں کے اندر جدائی تک کی نوبت آ گئی۔ کبھی شوہر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، ایک دن وہ تھے جب ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے، اچانک یہ جدائی کیسے بدل گئی، وصل کی لذتیں جو ہے جدائی کے اندر کیسے تبدیل ہو گئی، یہ بلائیں میرے پاس کیوں آ گئی، یہ مصیبتیں میرے پاس کیوں آ گئی۔ کبھی ایک انسان اتنا خوبصورت ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن اچانک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کو کینسر ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ ان سارے معاملات کے اندر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر انسان تھک ہار کر کے کہنے لگتا ہے یار دنیا کو ثبات نہیں، دنیا کے اندر خوشیاں نہیں، دنیا کے اندر راحت نہیں، دنیا کے اندر اطمینان نہیں، دنیا کے اندر خوشیاں نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر دنیا میں خوشیاں نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں کیوں بھیجتا؟ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر وہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجتا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں غموں کے گھر میں تو نہیں بھیجا، ہمیں بلاؤں کے گھر میں تو نہیں بھیجا۔ اور اچھی طرح یاد رکھو، جس کی دنیا اچھی ہوتی ہے اسی کی قبر بھی اچھی ہوتی ہے، اسی کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ دنیا اس طریقے سے ہے جیسے بارش برسنے والی ہوتی ہے، باران رحمت کا نزول ہونے والا ہوتا ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، ان ہواؤں کو دیکھ کر کے انسان محسوس کرتا ہے ان قریب بارش ہونے والی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت جن کو آخرت میں جنت عطا فرمائے گا، دنیا میں ان کے ساتھ ایسے معاملات فرماتا ہے کہ انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ جب دنیا میں نعمتوں کا یہ حال ہے، دنیا میں نعمتوں کی کیفیت یہ ہے، تو انشاءاللہ آخرت میں نعمتوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، دنیا میں 1% یا 2% لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ کڑا امتحان لیتا ہے، جن سے اللہ سخت امتحان لیتا ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا امتحان لیتا ہے، مگر یاد رکھو امتحان جن سے لیا جاتا ہے وہ ہم لوگ نہیں ہیں، ہم اس کے قابل نہیں ہیں۔ امتحان لینے کس سے لیا جاتا ہے؟ امتحان تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سے لیا جاتا ہے، امتحان تو سید الشہداء حضرت امام حسین سے لیا جاتا ہے۔ ہم امتحان کے قابل لوگ کہاں ہیں؟ امتحان تو جناب ایوب علیہ السلام سے لیا جاتا ہے، امتحان تو جناب ابراہیم خلیل سے لیا جاتا ہے۔ اگر قدرت ہم سے امتحان لے، ہم ٹک نہیں سکتے۔ وہ اللہ والے تھے جن سے امتحان لیا گیا، البتہ
البتہ یہ جو ہماری فکر بن رہی ہے کہ دنیا میں خوشیاں نہیں بلکہ مصیبت ہے، دنیا کے اندر بلائیں ہیں، دنیا کے اندر سکون نہیں ہے، یہ سوچ ہمیں اپنے دل و دماغ سے نکالنی ہوگی۔ کیا اللہ نے ہمیں بلاؤں میں بھیج دیا؟ کیا اللہ نے ہمیں مصیبت میں بھیج دیا؟ نہیں نہیں، دراصل خوشیاں غموں میں کب تبدیل ہوتی ہے، راحتیں مصیبتوں میں کب تبدیل ہوتی ہے، آرام بے چینیوں میں کب تبدیل ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم اور صرف ہم ہیں۔ اس لیے کہ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یعنی جب تم جرائم کرتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم برائیاں کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، تمہیں تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ 1% لوگوں کو جو ہے بیماری ملتی ہے امتحان کے طور پر، اور باقی لوگوں کو بیماری بلا اور مصیبت کے طور پہ، گناہوں کی سزا کے طور پہ بیماریاں ملتی ہے۔ آج یہ جو بیماریوں کی کثرت ہے، آج جو بیماریاں عروج پر ہے، ایسی بیماریاں کہ انسان موت مانگ رہا ہے، حالانکہ مصیبت کی وجہ سے موت مانگنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسی بیماریاں، ایسی تکلیفیں کہ انسان موت مانگ رہا ہے، انسان بے چین ہے۔ دراصل یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے، جوان، تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اللہ رب العزت اس کو کتنی نعمت دیتا ہے۔ حسن اللہ نے دیا، طاقت اللہ نے دی، قوت اللہ نے دیا، جوانی اللہ نے دی، دولت اللہ نے دی، ساری نعمتیں اللہ نے دی، مگر ساری نعمتیں استعمال کہاں کی جاتی ہے؟ کوئی زنا کے اڈے پر، کوئی شراب کے اڈے پر، کوئی برائی کے اڈے پر۔ روکنے والے روکتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں رکو یار، یہی جوانی کے دن تو ہے جن دنوں ہم عیش کر سکتے ہیں، ہم عیاشیاں کر سکتے ہیں، اور پھر جوانی ڈھل جائے گی تو یار پھر کیا ہوگا؟ یہی دن تو ہے کہ زنا کے اڈوں کو آباد کرے، یہی دن تو ہے کہ کسی پہ ظلم کرے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، قدرت جب دینا جانتی ہے تو قدرت چھیننا بھی جانتی ہے۔ میرا اللہ نعمت دے کر کے تمہیں بھول نہیں جاتا، میرا رب بھولنے سے پاک ہے۔ جب کوئی جوانی میں عیاشی کرتا ہے تو جب قدرت اس پر پکڑ کرتی ہے تو پھر اس کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے۔ بڑھاپے میں انسان چادروں کے اندر منہ چھپا چھپا کر کے روتا ہے، نہ اس کی ہمدردی اس کے بیٹوں کے دل میں رہ جاتی ہے، نہ اس کی ہمدردی اس کی بہوؤں کے دل میں رہ جاتی ہے، نہ اس کی ہمدردی اس کے پوتا پوتی کے دلوں میں رہ جاتی ہے، نہ سماج میں اس کی ہمدردی رہ جاتی ہے۔ ہر بیمار ہونے والے کو دیکھ کر لوگ ترس کرتے ہیں، لیکن پاپیوں کو بیمار ہوتا دیکھ کر لوگ کہتے ہیں جوانی میں پانی کے اندر آگ لگاتا تھا، جوانی کے اندر بڑی آوارگی کرتا تھا، اب اپنے نتیجے کو پہنچ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے اس وقت قدرت اس کو گناہ کی سزا دیتی ہے، تاکہ انسان پھر اللہ اکبر توبہ بھی نہ کر سکے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہماری قوم کے جوانوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ جیسے ہم بڑھاپے کو بھول گئے، جیسے ہم قبر کو بھول گئے، جیسے ہم آخرت کو بھول گئے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو بھول گئے۔ آج مسلم جوانوں کی کیفیت یہ ہے کہ جن گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے وہ سارے جرائم آج ہمارے جوانوں کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ خوبصورت جسم کا کب تک ناجائز استعمال کرتے رہو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کب تک اس کا غلط استعمال کرتے رہو گے؟ اللہ نے جوانی دی تو رب کی عبادت کرنے کی بجائے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے، اس کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرنے کی بجائے، ہمارا جوان مسجدوں سے کوسوں دور گناہوں کے اڈوں کی طرف جا رہا ہے۔ پکنک کے نام پر زنا کیا جاتا ہے، کانوں کے اندر ایئر فون لگا کر کے رات رات بھر گانے سنے جاتے ہیں، غلط سلط ڈائلاگ بازی، فیشن پرستی کے نام پر اسلام کی تہذیب سے بغاوت، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، دولت دی اللہ نے اور لٹاؤ شراب کی اڈوں پر، دولت دی اللہ نے اور لٹاؤ زنا کے اڈے پر، دولت دی اللہ نے اور لٹاؤ اللہ اکبر برائیوں کے اڈے پر، تو بتاؤ کہ قدرت ہم سے خوشیاں چھینے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، آج جوان
چند دنوں کے بعد بہت ساری بلاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ہر بیمار گنہگار نہیں ہوتا، اس کی وضاحت پہلے آپ اپنے دل میں بٹھا لیں، ورنہ ہر آدمی سوچے گا کہ میری بیماری پر آپ نے گناہوں کا الزام لگا دیا. ہر آدمی گناہوں کے سبب بیمار نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر لوگ گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں. اللہ اللہ، کل کا حال یہ تھا، 90 سال کے لوگ کئی گھنٹے تک قیام کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے. آج 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ ہمیں کہیں نہ کہیں تو اس کا احتساب کرنا پڑے گا. نعمت کو زوال بغیر گناہ کے نہیں آتا، خوشیاں بغیر گناہ کے چھینی نہیں جاتی. اگر حضرت آدم جیسے معصوم ذات سے لغزش پیغمبرانہ اور خطا اجتہادی ہو جائے تو جنت کی بہاریں حضرت آدم سے واپس لے لی جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، خوش تھے، خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. جو مانگا اللہ نے عطا کیا. بیوی مانگا تو خوبصورت بیوی بھی عطا کی. بتاؤ جنت سے زیادہ خوشیاں کہاں ہو سکتی ہے؟ لیکن جب جناب آدم علیہ السلام سے ایک معصوم سے لغزش پیغمبرانہ اور خطا اجتہادی ہوتی ہے تو اللہ خوشیوں کو واپس لے لیتا ہے اور حضرت آدم کو دنیا میں اتار دیتا ہے. اور 200 سال تک کم و بیش حضرت آدم کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے. پتا چلا بیوی سے جدائی بھی گناہ کے سبب ہوتی ہے. یہ جو کثرت طلاق کی لعنت ہے، اگر ہم نے جرائم کو پروان نہ چڑھایا ہوتا تو بیویاں تم سے جدا نہ ہوئی ہوتی. اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ پیدا کرنے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے. حضرت آدم و حوا میں جدائی ہوئی ایک لغزش پیغمبرانہ کی وجہ سے، خطا اجتہادی کی وجہ سے. ارے معصوم سے اگر لغزش پیغمبرانہ ہو جائے تو شوہر ہند میں اتارا جائے اور بیوی جدہ تک کے دور کر دی جائے اور 2 سال تک کے آنکھوں سے آنسو نہیں تھمے. یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے. اللہ نے بطور سزا آدم کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ محبوبوں کے حوالے سے بہت غیرت کا اظہار کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ کچھ کر کے ہمیں دعوت عبرت دی جاتی ہے، ہمیں عبرت کی طرف بلایا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پتا چلا میاں بیوی کی جدائی کا سبب کیا ہے. اب پتا چلا گھر کے چھین جانے کا سبب کیا ہے. جنت تو آدم علیہ السلام کا گھر ہے، جنت تو آدم علیہ السلام کا گھر ہے، جنت آدم علیہ السلام کا وطن ہے، جنت آدم علیہ السلام کے لیے ہے. آدم جنت کے لیے، جنت آدم کے لیے. لیکن وہ گھر کیوں لے لیا گیا؟ پتا چلا گھر سے بے گھر بھی گناہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے. میں حضرت آدم علیہ السلام کو گنہگار نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عبرت کا مقام ہے. معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہو جائے تو گھر بھی لے لیا جائے، بیوی سے بھی دور کر دیا جائے، خوشیاں بھی واپس لے لی جائے. جب معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہو تو اس طریقے سے نعمتیں واپس دی جاتی ہے. اگر ہم گنہگار پاپیوں سے گناہ ہو، وہ بھی کون سا گناہ؟ اللہ اکبر. جن گناہوں کا حال یہ ہے رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر، اپنی طبیعت کے مطابق گندگی، وہ فلمیں، اللہ اکبر، جو تمہارے ایمان کو لوٹ رہی ہے، وہ گانے جو تمہارے ایمان پہ سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں، کبھی ماں باپ کو دھکا دینا، کبھی مسجدوں کو ویران کرنا. اللہ اللہ، آپ مجھے بتائیں ہمیں خوشیاں کہاں سے نصیب ہوگی؟ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑ لے، اگر مسلم جوان گناہوں سے اپنے تعلقات کو توڑ لے، اللہ رب العزت وہ خوشیاں عطا کرے گا کہ خوشیاں سمیٹ نہیں سکو گے. ہمارا دامن تنگ پڑ جائے گا، خدا کی دی ہوئی خوشیاں کبھی کم نہیں ہوگی. ہمارا دامن تنگ پڑ جائے گا، خدا کی دی ہوئی دولت کم نہیں ہوگی. ہمارا دامن کم پڑ جائے گا، خدا کی نعمتیں کم نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ نے نعمتیں بچا کر رکھنے کے لیے تھوڑی نعمتیں پیدا کی ہے، وہ تو بے نیاز ہے. اس نے نعمتوں کو دینے کے
لیے نعمت پیدا کی ہے. اور سنو سنو میرے اللہ کے خزانے کی شان یہ ہے, مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر سارے اولین اور آخرین مل کر کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں, دھیان سے سننا, میرے رب کی جوادی اور کریمی کا حال کیا ہے, وہ کیسا جواد و کریم ہے, اس کے خزانے کا حال کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک میدان میں سارے اولین اور آخرین جمع ہو جائیں, ساری مخلوق اکٹھا ہو جائے اور سب مل کر کے اپنی من مانی مرادیں رب کی بارگاہ میں پیش کرے. کوئی کہے مجھے یہ چاہیے, کوئی کہے مجھے یہ چاہیے, کوئی کہے مجھے یہ چاہیے. ہر مانگنے والی مخلوق کی مراد اللہ اس کو عطا کر دے, سب کو نعمت دے دے, پھر بھی میرے اللہ کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کم ہوتا ہے. جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کم ہوتا ہے اتنا بھی میرے اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کے خزانے کی شان یہ ہے, لیکن اس نے تو دینے کے لیے نعمت پیدا کیا, اور پھر جب وہ دیتا ہے اس وقت تک واپس نہیں لیتا جب تک کہ بندے خود ایسے اسباب نہیں پیش کرتے, خود ایسے حالات نہیں بناتے, جب تک کہ وہ ان کے حالات جب تک وہ خود ایسے نہیں بناتے کہ نعمت چھن جائے اس وقت تک اللہ نعمت نہیں چھینتا. میرا رب فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی نعمت کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے. آج ہم نے حالات پیدا کر دیے نا, زندگی عیاشیوں کی نظر کر دی. آج ہر جوان برائی کے دہانے پر, ہر جوان عیاشیوں کے دہانے پر, ہر جوان گناہوں کے اڈوں پر. ذرا سوچو تو صحیح, مغرب کی دنیا کے اندر لوگ گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں, اور میری قوم کا حال یہ ہے کہ اب یہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبی جا رہی ہے. یاد رکھنا, نہ گناہ کے اندر عزت ہے, نہ گناہ میں سکون ہے, گناہ کے اندر نہ راحت ہے. گناہ کر کے نہ کسی کو سکون ملا ہے, نہ مجھے اور آپ کو سکون مل سکتا ہے. گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے, نہ مجھے اور آپ کو عزت مل سکتی ہے. اس لیے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں, اس اجتماع کے اندر اپنے دلوں میں عہد کر کے اٹھو کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے تو گناہوں سے رشتہ توڑ کر کے اٹھیں گے. اچھا آپ کہیں گے, آپ سوچیں گے کہ یار گناہ سے بچنے کی بات ہو رہی ہے تو انسان تو آخر گناہ کر ہی بیٹھتا ہے, پھر اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا گیا گناہ مت کرو, اور گناہ کرو مت, اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو. گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو. گناہ ہو جانے پہ فوراً توبہ ایسے ہی ہے جیسے کپڑے پر سالن کا داغ لگ جائے اور آپ فوراً دھل لیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ داغ کب لگا تھا. لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہ جائز سالن, وہ جائز چائے, اگر سفید کپڑے پہ تھوڑا سا دھبا لگ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے, اور دل پر کروڑوں گناہوں کے دھبے لگے تو انسان بے چین نہیں ہوتا. کپڑوں کو صاف کرنے کا اتنا خیال ہے, لیکن دل کو خیال کرنے کا, دل کو صاف کرنے کا کیا خیال ہے؟ دل کی تطہیر کے لیے کیا سامان ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, وقت زیادہ نہیں, بس اپنی گفتگو اب سمیٹ لوں اس لیے کہ غروب آفتاب کا وقت ہو رہا ہے. اگر دنیا کی مکمل لذت چاہتے ہو, دنیا میں یقیناً انجوائے کرنا چاہتے ہو, دنیا کی ہر نعمت کو یوز کرنا چاہتے ہو, دنیا کے اندر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو, دنیا کے اندر وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہو, ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو, ہمیشہ پرسکون رہنا چاہتے ہو, ہمیشہ تبسم ریز رہنا چاہتے ہو, ہمیشہ مسکراتے رہنا چاہتے ہو, ہمیشہ دوستوں سے محبتوں کا خراج وصول کرنا چاہتے ہو, ہمیشہ کی سرداری چاہتے ہو, ہمیشہ کی قیادت چاہتے ہو, ہمیشہ کی امامت چاہتے ہو, ہمیشہ کی نعمت چاہتے ہو, لازوال عزتیں اور نعمتیں چاہتے ہو, تو گناہوں سے رشتے کو توڑ لو. اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, فوراً رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, فوراً رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ, اس لیے کہ میرے اللہ کا فرمان ہے جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اس لیے انسان اگر سچی توبہ کرے تو میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے, میرا رب اس کو معاف کر دیتا ہے. آؤ آؤ, آج سے پہلے ہم سے چاہے جو کچھ ہوا ہو, آج سے پہلے ہم نے چاہے جو کچھ کیا ہو, اب دل
کے کانوں سے ذرا ایک بات سن لے. داتا صاحب نقل کرتے ہیں جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا ہے اور بھی بہت سارے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. میں کئی بزرگوں کے قلم کا نچوڑ آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے, جو بات داتا صاحب کی پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد, اگر انسان سچی توبہ کر لے, رب کی بارگاہ میں معافی طلب کر لے, تو اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. توبہ کرنے والوں کے لیے خزانے کھول دیتا ہے. توبہ کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دل میں محبت انڈیل دیتا ہے. توبہ کرنے والوں کو اپنا مقبول بندہ بنا لیتا ہے. بڑی بات تو یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو زمین گناہ پہ گواہ ہو جاتی ہے, فرشتے گناہ پہ گواہ ہو جاتے ہیں, لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ سچی توبہ کی برکت ہے. گناہ کو جو زمین نے دیکھا ہے اللہ زمین کو بھی بھلا دیتا ہے, فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے, اور جن لوگوں نے ان کے گناہ کو دیکھا ہے اللہ ان کی نظروں سے بھی گناہوں کو بھلا دیتا ہے, ان کے دماغ سے بھی گناہوں کو بھلا دیتا ہے, ان کے دل سے بھی گناہوں کو بھلا دیتا ہے. بس شرط یہ ہے کوئی سچی توبہ کرنے والا ہو. آؤ ہم نے جو کچھ کیا, آج ہر مسلم نوجوان بے چین بے قرار ہے. سب کا ایک ہی مسئلہ ہے, ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ خوشیاں چاہتے ہو اللہ کو راضی کرو, اس کو خوش کرو, اس کے محبوب کو خوش کرو, اللہ تمہیں خوشیاں عطا فرمائے. ہر خوشی نصیب ہوگی اللہ اس کے رسول کی خوشی کے بعد, ان کی رضا کے بعد دنیا کی ہر نعمت ملے گی. دیکھو انسان کتنا بھی پاپی ہو, اگر وہ صدق دل سے اللہ کی طرف پلٹے اور رب کی بارگاہ کے اندر رجوع ہو اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت معاف کرتا ہے. ایک بزرگ نے بطور تمثیل پیش کیا ہے. کیا کہتے ہیں سنیں, کہتے کوئی بندہ اپنی ماں کی بے ادبی کر کے بھاگے, اپنی ماں کی بے ادبی کر کے بھاگے اور 40 سال کے بعد آ کر دروازے پہ کھڑا ہو کے آواز لگائے ماں, تو بولو کیا ماں کو اس کی بے ادبیاں یاد رہے گی یا ممتا مچل کر کے سینے سے لگا لے گی؟ بلا تمثیل جب کوئی بندہ میرے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور پھر وہ سچی توبہ کر کے کہتے ہیں اللہ, تو خدا کی رحمتیں اس کو اپنے قریب کر لیتی, دامن میں سمیٹ لیتی, اپنی آغوش رحمت میں جگہ دیتی ہے. آؤ ہم اپنے اللہ کو منائیں. ہم نے سب کی خوشی کا خیال کیا, اللہ اس کے رسول کی خوشی کا خیال نہیں کیا. باپ دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم سگریٹ بھی نہیں پیتے, اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم شراب پی رہے ہیں. دوست دیکھ رہا ہوتا ہے, مسجد کا امام دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم کسی لڑکی پہ بد نظری نہیں کرتے, اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم زنا کر رہے ہیں. جو قوم اپنے اللہ کی قدر نہ کرے وہ قوم قابل قدر کیسے ہو سکتی ہے؟ جو قوم رب کا ادب اور احترام نہ کرے وہ قوم احترام کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک بات جو یاد آئی, داتا صاحب نے جو لکھا اور بزرگوں نے, کہ ایک جوان تھا, ایک جوان, اس جوان کا نام تھا حبیب. حبیب ایسا جوان تھا کہ دولت کی ہوس نے اس کو سود کا کاروبار کرنے کے لیے مجبور کر دیا تھا. ہوس دولت بڑی بدترین چیز ہے. اقتدار اور دولت کی ہوس انسان کو یزید بنا دیتی ہے, اقتدار اور دولت کی ہوس انسان کو فرعون بنا دیتی ہے, اقتدار اور دولت کی ہوس انسان کو شداد اور بخت نصر تک بنا دیتی ہے. اللہ دولت دے مگر دولت کی ہوس نہ دے, اللہ اقتدار دے لیکن اقتدار کی ہوس نہ دے. یہ ہوس بڑی بدترین چیز ہے. اس کو دولت کی ہوس تھی. حبیب کو دولت کی ہوس نے سود کا کاروبار کرنے کے لیے مجبور کر دیا. وہ سودی بیاج کا کاروبار کرتا تھا, اور جو لوگ سود اور بیاج کا کاروبار کرتے ہیں اتنے بے مروت ہو جاتے ہیں کہ ان کو کسی سے محبت تک نہیں ہوتی. اور مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا, صرف سود کا ایک لقمہ. آج بڑی بڑی داڑیاں, خوبصورت ٹوپیاں, سفید لباس, بڑے بڑے ٹائٹل اور القابات, اور کہو کہ کیا ہو رہا ہے تو چوری چپ کے سودی کاروبار بھی ہو رہا ہے. کہا مولانا سب چلتا ہے. سب نہیں چلتا, سب نہیں چلتا, اسی لیے تو اسلام آیا ہے. اسلام کی آمد سے پہلے سب چل رہا تھا. اس سب نہیں چلتا تبھی تو خاتم الانبیاء کو بھیجا.
سب نہیں چلتا تبھی تو طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، سب نہیں چلتا تبھی تو احد میں دندان شہید کروائے، سب نہیں چلتا اسی لیے تو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، تاکہ اللہ کے رسول بتا دیں پتھر کھانا چلتا ہے، دندان شہید کروانا چلتا ہے، وطن چھوڑنا چلتا ہے، مگر سب نہیں چلتا، چلتی ایک ہی چیز ہے جسے اللہ کا قانون کہتے ہیں۔ خدا کے قانون کے سوا کچھ نہیں چلتا۔ یہ جو فکر ہے کہ سب چلتا ہے، یہ کافروں کی بولی ہے، یہ مومن کی بولی نہیں ہو سکتی۔ صرف اللہ کا قانون چلتا ہے، یہ مومن کی بولی ہے۔ کون کہتا ہے سب چلتا ہے؟ اگر سب چلتا تو سب چل ہی رہا تھا، سب چل ہی رہا تھا، سب کو ختم کر کے آیا۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک صرف اسلام دین ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے، وبشر المومنین، ان مومنوں کو جنت کی بشارت ہے، ان مومنوں کو خوشیوں کی بشارت ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اس حبیب نامی شخص نے سودی کاروبار شروع کیا، وہ لوگوں کو سود سے پیسے دیتا، لیکن اتنا بے مروت تھا وہ کہ جس وقت وہ کسی کے دروازے پہ جا کر کے کھڑا ہوتا تو اس سے لیے بغیر ٹلتا نہیں تھا، ہٹتا نہیں تھا۔ ایک دن کسی غریب کی چوکھٹ پہ پہنچا۔ ظاہر سی بات ہے اکثر مجبور ہو کر کے لوگ سود لیتے ہیں، لیکن اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ مجبوری کاہے کی؟ کھانے کے لیے سود لیتے ہو؟ کیا فاقہ نبی کی سنت نہیں؟ بیٹی کی شادی کے لیے سود لیتے ہو؟ کیا ضرورت ہے ایک شادی میں 5 ڈش پکانے کی؟ بغیر کھانے کے بھی تو بیٹی کو رخصت کیا جا سکتا ہے۔ خوبصورت لباس شو روم سے خریدنے کے لیے سود لیتے ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ نبی نے اپنی بیٹی کو شادی کے دن جو چادر اڑائی تھی، اس چادر کے اندر بھی کئی پیون موجود تھے؟ جب پیون والی چادر نبی اپنی بیٹی کو اڑا کے رخصت کر سکتے ہیں تو ہلکا سا دوپٹہ ہم بھی تو اڑا کے رخصت کر سکتے ہیں۔ نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والی قوم آخر نبی کے کردار پہ عمل کب کرے گی؟ کہا نہیں، وہ عزت کے لیے، ناک کے لیے۔ ارے نادان، عبادت کر کے اگر کوئی تعریف مقصود رکھے تو اس کی عبادت بھی گناہ میں شامل ہوتی ہے۔ تعریف کی خاطر عبادت کرنا بھی جہنم میں لے جاتا ہے۔ اگر عبادت تعریف کے لیے، تعریف کی لالچ سے کی جائے تو وہ عبادت جہنم میں لے جائے گی۔ اگر گناہ تعریف کے لیے کرے تو وہ گناہ کہاں لے جائے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ بس سماج میں ناک بچانے کے لیے کہ دیکھو اس نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی، چاہے سود سے پیسہ لینا پڑے۔ یہ جھوٹی شان ختم کرو۔ بندہ کسی کو عزت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مالک عزت صرف میرا اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے عزت ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور منافق اس کو نہیں جانتے۔ ارے دنیا کیا عزت دے گی جو خود عزت والی نہیں، وہ تمہیں عزت کیا دے گی؟ میرا اللہ عزت دے گا۔ اور جب خدا عزت دیتا ہے تو زمین کے اوپر رہو تو بھی عزت ملتی ہے، زمین کے اندر جاؤ تو بھی عزت ملتی ہے۔ اور میرے امام پکار اٹھتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں، تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ عزت اللہ رسول کی چوکھٹ سے ملتی ہے۔ مجبوریوں کا نام دے کر سود کو عام مت کرو، مجبوریوں کا نام دے کر کے حرام کو فروغ مت دو، ورنہ قدرت تم سے عزت چھین لے گی، نعمتیں چھین لے گی، برکتیں چھین لے گی۔ اس جوان نے سودی کاروبار شروع کیا، اور پھر جب وہ اس وقت تک ٹلتا نہیں تھا جب تک کہ لوگوں سے وہ وصول نہیں کر لیتا، اور اس کا کاروبار بڑے شباب پر تھا، تھوڑے ہی دن میں اس کا مال بہت بڑھ گیا۔ یاد رکھنا اللہ فرماتا ہے ہم سود کو ہلاک کریں گے اور تجارت کو بڑھائیں گے۔ سود کتنا بھی بڑا کاروبار ہو جائے ایک دن وہ تباہ ہو کر کے رہتا ہے، ایک دن وہ برباد ہو کر کے رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم بھی شارٹ کٹ میں بہت مالدار بننے کے چکر میں کبھی کمپنی سے جڑ گئے، کبھی اس کمپنی سے جڑ گئے، کبھی اس کمپنی سے جڑ گئے۔ کتنا مل رہا ہے مہینے کا؟ اتنے ہزار، اتنے ہزار، تشہیر کرتے پھرتے مجھے تو اتنا ملا، مجھے تو اتنا ملا۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ کمپنی بند
بند ہو جاتی ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ شارٹ کٹ میں مالدار بننے کی کوشش مت کرو، حلال کی طرف توجہ دو، اور اگر کہیں جڑنا ہے تو اس سے پہلے علماء سے مشورہ کرو، اس سے پہلے مفتیان کرام اور فقہاء سے مشورہ کرو، اور وہ بھی وہ نہیں جن کے پاس صرف ٹائٹل ہے، بلکہ ان سے مشورہ کرو جن کے لیے قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں اہل علم ہے، جن کے دل خشیت ربانی کے گنجینے ہو۔ اہل رخصت سے نہیں، اہل عزیمت سے پوچھو، غافلوں سے نہیں، خشیت ربانی کا گنجینا جن کے قلوب و اذہان ہو چکے ان سے پوچھو۔ اس لیے کہ قرآن ہر ایک سے پوچھنے کی اجازت نہیں دیتا، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے پوچھو۔ یہ ذکر والے کون ہیں؟ اٹھتے ہیں تو خدا کی یاد میں، بیٹھتے ہیں تو خدا کی یاد میں، لیٹتے ہیں تو بھی ان کی شان یہ ہوتی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے بھی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اہل ذکر ہیں۔ ان سے پوچھو، وہ بتائیں گے، ہر ایرا گہرا نہیں بتائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو ایک دن حبیب کی حالت یہ تھی کہ وہ سود کا بھتہ وصول کرنے کے لیے گیا، اور جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکلا، وہ ماحول بھی کتنا حسین تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سود سے نفرت کرتے تھے۔ بچوں کھیلتے، بچوں نے کہا ہٹو ہٹو، حبیب آتا ہے، اس کے پیروں کا گرد اور غبار خدا کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، دور ہٹ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب قدرت کسی کو راہ دینا چاہتی ہے تو پھر وہ کسی خطیب و ادیب کا محتاج نہیں ہوتا، قدرت اس کے لیے پھر بچوں سے بھی راستے پیدا کر دے۔ بلکہ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہاں تک سنا ہے، اگر قدرت کسی کو اپنی طرف راہ دینا چاہے تو آلات گناہ بھی اس کو واس کرنے لگتے ہیں۔ وائز یہ نہ سوچے کہ میری وجہ سے انقلاب ہے، قدرت جسے اپنی طرف بلانا چاہتی ہے گناہ کے آلات بھی واس کرنے لگتے ہیں۔ کہ آپ نے نہیں سنا حضرت مالک ابن دینار ایک گویہ تھے، فن موسیقی کے ماہر تھے حضرت مالک ابن دینار، خود کہتے ہیں کہ ایک بار مجرے کی محفل میں ڈھولک بجانے گیا، میوزک بجانے گیا، طبلہ بجانے، ساری محفل ختم ہو گئی تو لوگ لوٹ گئے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو لے کر میں کمرے میں لیٹا، سب سو گئے، مجھے نیند نہیں آئی، میں کروٹ بدل رہا تھا تو میرے طبلے سے آواز آئی، مالک کیا وہ دن نہیں آیا کہ تو پلٹ کر خدا کی طرف آئے؟ طبلہ بول رہا ہے، طبلہ نصیحت کر رہا ہے۔ اسی لیے تو قدرت کو دینے کے بڑے انداز آتے ہیں، اسے نوازنے کے بڑے انداز آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ننھے سے بچوں کی یہ نازک سے جملے دل پر اثر کر گئے، لیکن کہتے ہیں کہ جب زخم شدید ہو تو بہت جلدی نہیں بھرتا، جب سختی دل پہ زیادہ ہو تو بہت جلدی اثر نہیں کرتی۔ پھر کیا تھا، وہ آگے بڑھا حبیب، اور حبیب نے جو ہے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ لاؤ میرا ہفتہ دو۔ اندر سے آواز آئی، حبیب میرے شوہر تیرے لیے پیسوں کا انتظام کرنے گئے، ابھی جاؤ بعد میں پہنچا دیں گے۔ اس نے چلا کے کہا تمہیں پتہ نہیں جہاں جاتا ہوں خالی نہیں لوٹتا، یا تو دو مجھے، یا میں چلا کر کے تمہارا پردہ فاش کر دوں کہ تم نے مجھ سے قرض و سود پہ لیا ہے، معاشرے میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو اس خاتون نے کہا میرے شوہر تو گھر میں ہے نہیں، کئی دن سے فاقہ کشی ہے گھر میں، ہم نے قرض کے طور پہ بکری کا سر اور بکری کے پیر مانگ کر کے لائے تھے، بس اگر تم چاہتے ہو تو یہ لے جاؤ، پھر پیسے بھی پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا تیرے بچے بھوکے رہیں یا مر جائیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حبیب کے دامن میں بکری کا سر اور پہیے ڈال دیے گئے، اور وہ لے کر کے گھر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد بیوی سے کہا بہت بھوک لگی اچھے سے پکاؤ۔ جب پائے اور سر بکری کے پکنے لگے تو خوشبو اٹھی، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو ایک درویش مرد درویش کہتا ہے کیا خوشبو آ رہی ہے تیرے گھر کے کھانے کی، ذرا کچھ مجھے کھلا سکتا ہے؟ حبیب نے بے مروتی سے کہا یار اگر میں تجھے اسے کھلا دوں تو تم مالدار نہیں ہوگا، البتہ بکری کے پائے اور سر جو میں خود سود میں وصول کر کے لایا ہوں اگر میں تجھے دے دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، چل جا یہاں سے، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ ہر فقیر مانگنے نہیں آتا، کوئی دروازے پہ دینے بھی آتا ہے۔ پھر کیا تھا، جاتے جاتے اس فقیر نے کہہ دیا حبیب وہ دن بہت قریب ہے جب قدرت
جنت کی عدالت میں کٹہرے میں ہر شخص کو کھڑا کیا جائے گا اور اللہ اس کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. اس دن کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا. یاد رکھ آج پلٹ ورنہ کل پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا. اور پھر وہ بندہ چلا تو گیا, اس کے جملے ذہن و دماغ میں گھومتے رہے. بھوک کی شدت سی بیوی سے کہا لاؤ دسترخوان پہ کھانا رکھو. جیسے ہی ہانڈی سے جو ہے وہ ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ وہ پورا کھانا خون میں تبدیل ہو چکا ہے, پورا کھانا خون بن چکا ہے. اب حبیب کی آنکھیں کھل گئی. ایک تو بچوں کا وہ تانا, دوسرا فقیر کی نصیحت, تیسرا ہانڈی کا خون بن جانا. حبیب نے سوچا اب زندگی بدلنا چاہیے, اب زندگی میں تبدیلی آنا چاہیے, اب زندگی کے اندر انقلاب آنا چاہیے. اب گناہوں سے رشتہ توڑ کر مولا سے رشتہ جوڑنا چاہیے, اب برائیوں سے رشتہ توڑ کر نیکیوں سے رشتہ جوڑنا چاہیے. پھر کیا تھا, حبیب نے سوچا چلو توبہ کرتے ہیں, لیکن پھر سوچا توبہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر کریں گے, کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کے ہاتھ پہ کریں گے. پھر کیا تھا, حبیب ان دنوں بصرہ کی زمین پہ رہتا تھا. اس نے سوچا کہ جائے کہاں. اس کی خوش نصیبی تھی کہ ان دنوں زمین کے اوپر حضرت حسن بصری جیسی ہستی موجود تھی جو مولا علی کے مرید بھی تھے, خلیفہ بھی تھے, حضور کے رضائی بیٹے بھی تھے. ام المومنین حضرت ام سلمہ کا دودھ پیا تھا. جب حسن بصری کی خانقاہ میں قدم رکھا, حضرت امام حسن بصری لوگوں کو نصیحت اور واعظ کر رہے تھے. لوگوں اللہ سے صلح کر لو, لوگوں اللہ سے صلح کر لو, لوگوں اللہ سے صلح کر لو, توبہ کرو, خدا کے قریب ہو جاؤ. کتنے بھی پاپی ہو اگر توبہ کرو گے تو معاف کر دیے جائیں گے, کتنے بھی بڑے مجرم ہو اگر توبہ کرو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے. ارے جب وہ مشرکین کو توبہ کے بعد بخش دیتا ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد بخش دیتا ہے, کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے وہ بخش دیتا ہے, اگر تم توبہ کرو گے تو بخش دیے جاؤ گے. تیور یہ تھا کہ کہتے کہتے آواز نکلی, اگر آج کے دن حبیب سود خور بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کے پاپ نہیں دیکھے گا, اللہ اس کو بھی بخش دے گا. کہتے ہیں کہ وہ محفل کے کنارے کھڑے تھے, وہ قریب آئے, کہا حضرت ایک بار یہ جملہ اور کہہ دے. کہا آج کی تاریخ میں اگر حبیب سود خور بھی سچی توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. پھر اس کے بعد ایک قریب آ کر کہتے ہیں حضور ایک مرتبہ یہ جملہ اور کہہ دے کہ اللہ اکبر. حسن بصری نے کہا اگر آج کی تاریخ میں حبیب سود خور بھی سچی توبہ کر لے تو میرا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. بس اتنا کہنا تھا. حبیب نے حسن بصری کے قدم پکڑ لیے اور کہتے ہیں اگر حبیب کی توبہ قبول ہے تو آپ گواہ رہے کہ حبیب اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر چکا ہے. اور پھر امام حسن بصری نے کہا حبیب کون؟ کہا میں ہی تو حبیب ہوں. کہا جس کا یاد ہے پیسے لوٹا دوں گا, جس کا یاد نہیں سارا مال آج سے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے. امام حسن بصری نے مرید کیا, گھر کی طرف چلے. آج دل کو بہت سکون تھا, اس لیے کہ دلوں کا سکون پیسوں کے بل پہ نہیں خریدا جا سکتا, بلکہ خدا کی رضا کی وجہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے, اللہ کے ذکر کی وجہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے. حبیب گھر کی طرف جا رہے تھے اب توبہ کر کے. ابھی بھی بچے کھیل رہے تھے. بچے کہتے ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا ہے. آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے. لوگ کہتے سوشل میڈیا سے عزت ملتی ہے, اخباروں میں تصویر چھپانے سے عزت ملتی ہے. اس وقت کون سا سوشل میڈیا تھا؟ یہ توبہ حبیب کی خبر کس نے اخبار میں چھاپ دی تھی؟ پتا چلا بازاری عزتیں میڈیا سے مل سکتی ہے, لیکن نیکیوں کی وجہ سے قلبوں کی عزت اللہ عطا فرماتا ہے. ننھے سے بچوں نے کہا ہٹو ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہے. آنکھوں میں آنسو. مولا اتنا باغی تھا, توبہ کیا کر لی کہ بچے بچے کے دل میں محبت تو نے پیدا کر دی. اور پھر وہ حبیب جب سچی توبہ کر چکے تو مرتبہ یہ پایا کہ اسی حبیب کو دنیا حبیب اجمی کے نام سے جانتی ہے. اور امام حسن بصری جیسی ذات کہتی ہے کہ قیامت میں اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا کہ تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے تو میں حبیب اجمی کو پیش کروں. توبہ حسن بصری کے ہاتھ پہ کی, لیکن حبیب اجمی کا مقام کیا ہو گیا سنیے اور حیران رہ جائیے کہ قدرت جب نوازتی تو کس شان سے نوازتی. ایک مرتبہ امام حسن بصری حبیب اجمی سے ملنے کے لیے آئے. دھیان دینا,
ملنے کے لیے آئے. مغرب کی نماز ہو رہی تھی, حبیب اجمی نماز پڑھا رہے تھے. حسن بصری نے سوچا پہلے کے معاملات تو بڑے الگ تھے, توبہ کر لی اگرچہ, اور پھر قرآن حبیب اس شان سے نہیں پڑھتے جیسے عربیوں کا لہجہ ہے. قرآن حبیب اس شان سے نہیں پڑھتے جیسے عربیوں کا لہجہ ہے. اللہ اکبر. تو حسن بصری, امام حسن بصری نے اپنی الگ نماز پڑھی, اور جب اپنی الگ نماز پڑھی اس رات سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوا. امام حسن بصری نے اللہ کو خواب میں دیکھا, بہت سی باتیں کی, تو کہنے لگی اللہ اب تو تمنا بس ایک ہی ہے کہ تو راضی ہو جائے. میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں اور تیری رضا چاہتا ہوں. اللہ کی طرف سے جواب آیا, حسن ہم نے تو تمہیں موقع دیا تھا راضی ہو جانے کا, ہم نے تو راضی ہو جانے کا موقع دیا تھا, تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. حسن بصری تڑپ کر کہتے ہیں کب موقع دیا تھا؟ کہ آج ہی تو مغرب میں موقع دیا تھا. اگر تو حبیب کے پیچھے مغرب پڑھ لیتا تو میں تجھ سے راضی ہو جاتا اور تیری ساری زندگی کی عبادت کو شرف قبولیت عطا کر دیا جاتا. عرض کیا مولا وہ تو اس شان سے نہیں پڑھتا جیسے عربوں کا لہجہ ہے. تو جواب ملا, اور اپنی زبان سوار کراتے ہیں اور حبیب اپنا سورا ہوا دل لے کر کے آتا ہے. دیکھا آپ نے, سچی توبہ کے بعد یہ شان ہوئی. توبہ کرانے والے حسن بصری سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم تجھے رضا کا مژدہ عطا کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان سے ناراض تھا, اس لیے کہ رضا کے بھی کئی درجے ہیں جس کا تذکرہ یہاں نہیں ہو سکتا, یہ ٹائم بھی نہیں ہے. تو یاد رکھنا. اور پھر اتنے متقی ہوئے حسن بصری, اتنے متقی ہوئے حبیب اجمی کہ اللہ اکبر, ایک کنیز 25 سال تک گھر میں رہی. اس کو کہتے ہیں ذرا بیٹا فلاں کنیز کو بلانا, تو وہ ہنس کے کہتی وہ میں ہی تو ہوں, آپ مجھے پہچانتے نہیں, 25 سال سے آپ کے گھر میں مجھے پہچانتے نہیں. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں نے تجھے کبھی نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں. یہ تقوی کا حال ہوا. تو سچی توبہ انسان کو اس منزل پر پہنچاتی ہے. آؤ آج سے پہلے اگر کچھ بھی ہوا ہو توبہ کر لیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اللہ سے صلح کر لیں. وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے. بلکہ میرے آقا کی حدیث تو یہاں تک ہے, شام کو قدرت والے ہاتھ اللہ پھیلا کر کے کہتا ہے دن بھر کے پاپی آ توبہ کر تاکہ میں تیرے دن کے گناہ معاف کر دوں. رات کے آخری پیر میں قدرت کی رحمتیں ہاتھ پسار کر کہتی آ جا میری رحمت کے اندر, چادر رحمت میں آ جاؤ. رات کے پاپیوں, رات کے آخری حصے میں توبہ کر لو, ہم تمہیں معاف کر دیں گے. لیکن اتنی توبہ کی دعوت قدرت کی طرف سے دی جاتی ہے, ہم سب کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں, رب کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے. لیکن جس دن موت کی یہ لٹکتی ہوئی تلوار روح اور جسم کے رشتے کو ختم کر دے گی, پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. سورج مغرب سے جب نکلے گا تب نکلے گا, تب تو دروازہ سب کے لیے بند ہوگا. لیکن جب موت آتی ہے تو بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد اب کسی کی توبہ معتبر نہیں ہے, اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں. کب موت آئی نہیں کہہ سکتے, اس لیے توبہ کرتے رہو, بار بار کرتے رہو. لیکن ایک آخری میں بات یہ بھی عرض کر دوں, حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ حدیث پاک ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے, پھر بندہ توبہ توڑ دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرے ساتھ مذاق تو مت کر, میرے ساتھ مذاق مت کر. اور سن لو, جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمتوں کا مذاق اڑائے اس کا انجام کیا ہے. آؤ آج اس سنی اجتماع میں غروب آفتاب کے وقت اتنے علماء سادات اللہ کے برگزیدہ بندے یہاں موجود ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہم سب اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ زندگی کو انقلاب کی طرف لے جائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا